مانسون کی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں اور محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیاد، چکوال، جہلم اور لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ناردرن ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ بھی بارشیں متوقع ہیں۔ ناردرن ایریاز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سچویشن وہاں پہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے۔ بیفور وی گو ٹو ناردرن ایریا، پہلے چلتے ہیں ذرا سدرن پنجاب لیا، وہاں پہ صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیا سے خضر حبیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال وہاں پر ہے۔ خضر، آگاہ کیجیے گا، لیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کا کٹاؤ بھی جاری ہے، کیا بتا رہے ہیں موسمیات یہاں کے لیے، اس وقت سچویشن کیا ہے؟ جی بالکل، ضلع لیا کے طول و عرض میں گزشتہ چند سالوں سے دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع لیا میں تقریباً 80 کلومیٹر کی جو نشیبی پٹی ہے دریائے سندھ کے ساتھ، یہاں پر سندھ کے زمینی کٹاؤ نے جو ہے ہزاروں ایکڑ جو زرعی اراضی ہے وہ دریا برد ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہ دربدر ہیں، آفت زدہ ہیں۔ یہاں پر جو ہے رہائشی بستیاں تھیں، یہاں پر اس نشیبی علاقوں میں پولیس چیک پوسٹیں ہیں، اس کے علاوہ محکمہ ہیلتھ کی ڈسپینسریاں، سکول اور مساجد جو ہیں، جامعہ مساجد بھی شامل ہیں، وہ بالکل دریائے برد ہو چکی ہیں۔ لوگ جو ہے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے، حکومت کی جانب سے سیلابی پانی کو اور جو دریائی کٹاؤ ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے جاتے۔ کروڑ لالچن کے نشیبی علاقوں میں اور لیا کے نشیبی علاقوں میں دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے ٹی آرز کا بھی کام شروع کیا گیا، مگر جو ہے اس کو دوبارہ روک دیا گیا۔ یہاں پر ٹی آرز نہ ہونے کی وجہ سے اور حفاظتی بند نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہزاروں ایکڑ جو سونا اگلتی زمین ہے وہ دریا برد ہو چکی ہے۔ سینکڑوں بستیاں، مساجد وہ دریا برد ہو چکی ہیں۔ جو ٹھیک ہے انتظامیہ ہے خضر، وہ آپ ہمیں لیا سے آئے تھے اور دریائے کٹاؤ کا سلسلہ یہاں جاری ہے، زمینی کٹاؤ کا۔ اس کے ساتھ ہم شمال کا رخ کرتے ہیں۔ پچھلے پورے ہفتے سے جو ضلع ہے دیامر کا وہ اس وقت فوکس بنا ہوا ہے۔ داریل، تالیداس اور اس طرح کے علاقوں میں یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ کے بھی واقعات ہیں اور فلیش فلڈنگ کے بھی واقعات ہیں۔ ہمارے نمائندے شمس الرحمان کوہستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمس، کیا ہے تازہ ترین اپڈیٹس یہاں کی؟ بالکل، پنجاب اور گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی اگر بات ہو، ضلع دیامر کے علاقوں داریل، کھنبری اور نیاڈ کے علاقوں میں بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا ہے، جہاں پہ رہائشی مکانات، کھڑی فصلیں، باغات، رابطہ سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے اور گلگت بلتستان کی حکومت بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے لکڑ جو ہے وہ سیلاب اپنے ساتھ بہا کے لے گیا ہے۔ امدادی کاموں میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اس طرح کی مشینری وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے جس سے ان ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اگر شہرائے قراقرم کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، اپر کوہستان، لور کوہستان، کولی پالس کوہستان میں اس وقت جو موسم ہے وہ صاف ہے، کہیں کہیں بادل ہے، ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے یہاں پہ بھی الرٹ جاری کیا ہے کہ کسی بھی وقت یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے اور جس سے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ آج کا موسم تھوڑا سا دھندلا تو ضرور ہے، مگر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اس وقت میں داسو ٹھیک ہے شمس، ڈیم بہت کے شکریہ، ایریا آپ کے دامر کی صورتحال کر رہے تھے جو کہ فوکس ہے ایز فیصل سیٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔